ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے جناب افتخار حسین صاحب کاظمی مرحوم ابن سید اکبر حسین صاحب کاظمی کے لیے عیسیٰ صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المنعم المنان الظاہر فی کل شیء بالبینۃ والبرہان والباطن لکل شیء بالاحاطۃ والسلطان والمتکلم بلا جوارح فی التوراۃ والانجیل والزبر والفرقان والصلاة والسلام علی من انزل علیہ القرآن النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی البصری الأقدی القحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الأضالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام من بكى أبكى أو تباكى للحسين عليه السلام وجبت له الجنہ. ایک صلوات پڑھیں محمد. حضرات افتخار صاحب کے 40ویں کی مجلس ہے اور میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد سے بہت پہلے سے میں ان کو جانتا ہوں, اس پورے ماحول سے واقف ہوں اور اس فکر اس فطرت سے واقف ہوں جو اللہ, اس کے رسول, اولاد رسول اور دین سے محبت والی فکر تھی. اس لیے میں نے تھوڑا روایت سے انحراف کیا ہے. موت و حیات سے متعلق آیت کی یا حدیث کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, لیکن دل میں بات یہ آئی کہ آفاقی صداقت کے بنیادی اصول کے حوالے سے اس وقت تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. آغاز مجلس میں ہمیشہ تاخیر ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلنا چاہیے کہ انجام مجلس میں بھی تاخیر ہوگی. سننا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری بھی ہے. بولنا ہماری تہذیب گفتگو ہے, سماعت آپ کا ادب نواز ہے. شرح اموات سماعت بڑھتی جا رہی ہے. شعراء جہاں اپنی فکریں قتل گاہوں میں چھوڑ کے پامال ہونے کے لیے چلے جائیں, وہاں مجھے کوئی حسن زن نہیں ہوتا, مگر یہ کہ میں نماز صبح کا اذان دینے والا ہوں, جہاں خوابیدہ ذہنوں کو, خوابیدہ سماعتوں کو, خوابیدہ فکروں کو, خوابیدہ ارادوں کو, خوابیدہ نیتوں کو اس محلال سے بیداری کی طرف لانا میری ذاتی ذمہ داری ہے. آپ شریفوں کی طرح مجلس سنیے, بڑے آدمیوں کی طرح نہ سنیے. بڑے آدمی نہ بولتے ہیں نہ وہ کسی معاملے میں دخل دیتے ہیں, ان کی شان کے خلاف ہے نعرہ صلوات, ان کی توہین ہو جاتی ہے کسی کی تعریف کرنے میں, چیخ کے رونا ان کے بڑے پن کو کھا جاتا ہے. آپ شریف آدمیوں کی طرح سنیے, بڑے آدمیوں کی طرح نہ. ایک صلوات پڑھیے بہت. میرے پاس کوئی فتویٰ ہے, نہ مجھے فتویٰ دینے کا حق ہے, نہ علم ہے, نہ عالمانہ گفتگو کا حق ہے. میں فطرت سے فطرت کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش میں اگر کامیاب ہو گیا تو اس میں بھی آپ کے نیچے سے ملنے والے تعاون کو زیادہ کریڈٹ جائے گا. مجبوراً یہ لفظ بولا ہے.
کوشش کر رہا ہوں شدھ اردو بولنے کی. یہ بھی ایک جرم ہے، اردو بولنا بھی ایک جرم ہے، اردو پڑھنا بھی جرم ہے، اردو لکھنا بھی جرم ہے. اردو کا فعل مچا کے اردو کی روٹی کھا لینا ثواب ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہنسی کسی کو کسی بات پہ آ سکتی ہے، دکھ کسی کو کسی بات پہ ہو سکتا ہے، آنسو ہر ایک کے ہر معاملے میں نہیں نکلتے. رنجیدہ ہو جانا اور ہے، کنڈولنس میٹنگز میں بھاشن دے لینا، تقریر کر لینا تعزیتی جلسوں میں اور ہے، تعزیتی تجویز پیش کر دینا انہیں. رونا آسان کام نہیں ہے. رونے کے لیے روح، دل، دماغ، سوچ جب تک کہ اتنی مربوط نہ ہو جائے کہ بے ساختہ آنسو نکل پڑیں، اس وقت تک کہ رونا آسان نہیں ہے. میں اس بحث پہ نہیں الجھوں گا کہ رونا چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے، بدعت ہے، حرام ہے. ان چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے فتویٰ دینے کا حق ہے، نہ میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اس کے فقہی تجزیے کروں یا اس کے لیے کچھ دلیلیں لاؤں. میں یہ جانتا ہوں کہ کبھی ہنستے ہنستے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں، اور کبھی رونے کے ارادے سے آدمی بیٹھتا ہے اور ہنسی آ جاتی ہے. بات صرف ہے کہ کسی مسئلے میں جنت واجب نہیں ہوئی. آدم سے ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء نے ہمیں جو بھی سکھایا وہ شریعت ہے، ہمیں جو بھی بتایا وہ شریعت ہے، ہمیں جو بھی سمجھایا وہ شریعت ہے، ہمیں جو بھی سنایا وہ شریعت ہے. زبور شریعت، تورات شریعت، انجیل شریعت، قرآن شریعت، مندرجات لوح محفوظ شریعت، جبرائیل کا آنا جانا شریعت، آیات کا نزول شریعت، فرمودات رسول شریعت. اس میں جو ہلکا سا شائبہ شک بھی لائے وہ کافر. لیکن رونا ایک مرحلے پہ آ رہا ہے. رسول پیدا ہوئے، وفات ہو گئی. رونے والے آج تک یاد کر کے روتے ہیں 28ویں صفر کو، اپنے اللہ کے حبیب کو، خدا کے رسول کو. رونا ثواب بنا. زمانے علی میں جناب سویدہ کے لیے گزرا ہوا رونا ثواب بنا. کربلا ایک ایسا موڑ ہے کہ جہاں رونا جنت کے وجوب کا ذریعہ بن گیا. نماز پڑھی نماز، جنت ممکن ہے. روزہ رکھا، جنت ممکن ہے. حج کیا، جنت ممکن ہے. زکوٰۃ ادا کی، جنت ممکن ہے. خمس ادا کیا، جنت ممکن ہے. حقوق والدین ادا کیے، جنت ممکن ہے. حقوق اولاد ادا کیے، جنت ممکن ہے. پڑوسیوں کا حق ادا کیا، جنت ممکن ہے. بیمار کی تیمارداری کی، جنت ممکن ہے. دکھ بھرے انسان کا دکھ بانٹا، جنت ممکن ہے. غریب کی خدمت کی، جنت ممکن ہے. مسافر کے لیے دروازہ کھول دیا، جنت ممکن ہے. یتیم کا حق ادا کیا، جنت ممکن ہے. بیوہ کو بہن سمجھا، جنت ممکن ہے. دین کو مانا، جنت ممکن ہے. شریعت کو مانا، جنت ممکن ہے. وضو کیا، جنت ممکن ہے. پاک ہوئے، جنت ممکن ہے. سچ بولا، جنت ممکن ہے. جھوٹ نہ بکے، جنت ممکن ہے. سب کچھ جنت کے امکان کے ساتھ چل رہا تھا کہ کاروان زندگی میدان کربلا میں آ کے رک گیا. کربلا راستہ نہیں ہے، منزل ہے. آدم کی منزل کربلا، نوح کی منزل کربلا، ابراہیم کی منزل کربلا، موسیٰ کی منزل کربلا، عیسیٰ کی منزل کربلا. کاروان محمد کی منزل کربلا. کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ 2 میدان دین کے میدان ہیں. محمد کا دین میدان غدیر میں مکمل ہوا، کربلا میں محفوظ ہوا. ہم ملاؤں کی توانائی فکر جہاں پر تھکن بانٹنے لگتی ہے، وہاں سے ارادہ کربلا شروع ہوتا ہے. ہم معراج نبی بیان کرنے والے لوگ، ہمیں کیا معلوم کربلا کیا ہے؟
کربلا پناہگاہ آدم ہے، وارث آدم تجھ پر سلام۔ کربلا پناہگاہ نوح ہے، کشتی نوح کا نام غرق طوفان بے غیرتی ہو گیا ہوتا اگر غیرت کربلا نہ ہوتی۔ آئیے تشریف لے آئیے آئیے۔ دیکھیے صلوات اتنی تھکی ہوئی نہ بھیجیے، دن کے 11 بجے رات کے 11 نہیں بجے، صلوات بھیجیے بھرپور کریے۔ اگر محبت کربلا نہ ہوتا تو ارادہ خلیل جھلس جاتا، اگر گلدان کربلا نہ ہوتا تو حسن یوسف مرجھا جاتا، اگر حیات کربلا نہ ہوتی تو مسیحیت چوتھے آسمان پر دم توڑ دیتی، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمارے نبی نے گھبرا کے کہا انا من الحسین، میں نہ ملتا۔ من کنت مولا کربلا میں جا کے مکمل ہو رہا ہے، حسن حسن کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ کربلا ایک ایسی منزل ہے جہاں ہر فکر، ہر ارادے، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر دین، ہر شریعت کے آگے جا کے کربلا شروع ہوتی ہے۔ انسانیت، شرافت، سیادت، ارادے کی طہارت، سارے جوہر 72 عناصر میں مرتب ہوئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کے ساتھ، وہ علی کے ساتھ، وہ حسن کے ساتھ سب محترم ہیں، کربلا میں جو 72 ہیں حسین ان کے ساتھ ہیں۔ حسین نے ان کو منتخب کیا ہے، انہوں نے حسین کو منتخب نہیں کیا۔ جیسے سنیے آپ کی مرضی، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں خرچ کروں گا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حسین کو منتخب نہیں کیا ہے، حسین نے انہیں منتخب کیا ہے۔ حبیب تم بھی آؤ، زہیر تم بھی آؤ، تم دور ہو قباس آ جاؤ، ابھی تم دنیا میں نہیں آئے ہو، 6 مہینے انتظار کرنے کے لیے تھا۔ جب تم 6 مہینے کے ہو جاؤ گے تو قربانی کے ایسے معیار قائم کر دیں گے کہ نبوتیں وہاں تک نہ پہنچ پائے، رسالتیں وہاں تک نہ پہنچ پائے، ہدایتیں وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ حسینیت ایک مزاج کا نام ہے، مذہب کا نام نہیں ہے۔ جہاں قربان گاہ عقائد میں بوڑھے دوست کے ساتھ 6 مہینے کے بچے تک کو قربان کر کے کہا جاتا ہے راضی ہو جا، دعائیں نہیں مانگی جاتی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کہتا ہے میں راضی، واپس آ جا۔ راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ یہ کربلا، شاید میں اپنی بات کو واضح لفظوں میں نہیں عرض کر رہا، کربلا سے پہلے جتنے مرحلے گزرے اللہ کو راضی کرنے کے مرحلے تھے۔ کربلا وہ قرباگاہ ہے جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں، ہر قربانی قبول کر دے، کیونکہ سارے ارادے، میں آپ جو بات کہنے جا رہا ہوں خدا کے لیے اعتراض ضرور کیجیے گا، خدا کے لیے میری بات کے اوپر مجھے کفر کا فتویٰ ضرور دیجیے گا، سارے ارادے اللہ نے حسین کے تابع فرمان بنا دیے تھے۔ دلیل ہے، خطابت نہیں، یہ دلیل ہے۔ عاشور کا ایک دن سورج اپنی حرکت و سمیت حسین کے پابند تھا، ورنہ ایک دن میں جو واقعات ہوئے ایک دن میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ نکلنے سے ڈوبنے تک سورج حسین کا چہرہ دیکھ رہا، پیاس نے کہا اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، میری منزل ہے کربلا۔
روایت نے کہا کہ بغیر پانی کے سننا میرے بچوں نوجوانوں، بغیر پانی کے بنت حضرت علی کا 30 دن کعبے میں رہ لینا آسان تھا، غیروں کو اتنا اپنایا جائے گا کہ 72 دن بغیر پانی کے اس طرح رہیں گے جیسے کل کا مولا بغیر پانی کے کعبے میں رہ چکا ہے۔ اب ہر وجود اپنی نور کے لیے پانی کا محتاج ہوتا ہے، پانی اپنی شناخت کے لیے حسین کا محتاج ہو گیا۔ پانی اپنی شناخت کے لیے حسین کا محتاج۔ مجھے بتاؤ کبھی تم نے، میں بزرگوں سے پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ نے سنا آدم کے نام کی سبیل، نوح کے نام کی سبیل، ابراہیم کے نام کی سبیل؟ پانی اور حسین، پیاس حسین کا سب سے بڑا اسلحہ تھی۔ پیاس کے اسلحہ سے حسین نے یزید کو فنا کیا۔ یزید لعنتوں کے حصار میں اتنا جکڑ گیا کہ اب یزید کے چاہنے والے بھی کہتے ہیں ہم سیدنا حسین کو مانتے ہیں۔ بہت دل لگا کہ مجلس پڑھا ہوں، آپ صلوات نہ بھیج کے مجھ کو تھکا رہے ہیں، صلوات بھیجیے وہاں پر۔ اب اس وقت میں جو جملے کہنے جا رہا ہوں وہ برے لگیں گے۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارا دانشور طبقہ، ہمارا صاحب قلم طبقہ، ہمارا انٹلیکچوئل طبقہ، مفکر طبقہ بے حد ناقص ہے۔ ہم اب تک غیر مسلم کو سمجھا نہیں پائے کہ کربلا کیا ہے، اسی لیے ہم کو عام مسلمان کی طرح دہشت گرد سمجھ لیا جاتا ہے۔ اگر غیر مسلم کی سمجھ میں آ جائے کربلا کیا ہے تو پھر ہر گھر ہمارا گھر بن جائے، ہر دل ہماری گنجائشوں کے لیے کھل جائے، ہر نظر ہمیں محبت سے دیکھے۔ ہم سمجھا نہیں پائے ہیں، ہم اپنے دائرے کے اندر لفظ تبلیغ کو صرف کر کے اپنی جیب میں واپس رکھ لیتے ہیں۔ ساری ذمہ داری ہم مولوی ملاؤں پر ڈال دی جاتی ہے۔ جب کام بگڑتا ہے تو کہا جاتا ہے مولویوں کی سوچ نیچی ہے۔ سرکار آپ کی سوچ اونچی ہے، آپ نے اب تک کیا کیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ غیر شیعہ افراد کو، غیر مسلم افراد کو لائیے اور اس کے بعد ان کو سنوائیے۔ میں ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اور یہ شنے بھائی کے حوالے سے کہوں گا، میر انیس کے مرثیوں کا ہندی ترجمہ کروا کے فری تقسیم کروا دیجئے۔ بڑی گہری بات کہی، سمجھ میں آئے گی نہیں، شاید 25 سال پہلے بول گیا میں، یہ کیسٹ 25 سال بعد کام آئے گا کہ بڈھا کچھ کہہ کے مر گیا تھا، بات تو کی تھی۔ آپ توضیح المسائل سے نہیں سمجھا پائیں گے، تحفۃ العوام سے نہیں سمجھا پائیں گے، قال اللہ و قال رسول اللہ سے نہیں سمجھا پائیں گے۔ آپ میر انیس مرزا طویل کے ذریعے سمجھا لیں گے آپ ہیں کون، آپ ہیں کون، آپ کس کے رونے والے ہیں۔ آپ مسجد میں نہیں جاتے کہ جنت یقیناً مل جائے گی، آپ رمضان میں داخل نہیں ہوتے اس یقین کے ساتھ کہ 1 روزہ رکھیں گے، 10 روزے رکھیں گے، 20 روزے رکھیں گے، 30 روزے رکھیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ حج کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہی جنت واجب ہو جائے گا، ہو جائے گی۔ آپ خمس و زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہم جیسے ہی خمس پہنچائیں گے، سہم امام، سہم سادات، جیسے ہی زکوٰۃ پہنچائیں گے، مستحق تک فطرہ پہنچائیں گے، جنت واجب ہو جائے گی۔ اپنا واجب ادا کرتے ہیں، فرش اعضاء پر یہ یقین بٹھاتا ہے کہ جنت یہاں واجب ہے۔ برا نہ ماننا،
مسجد سے جنت بہت دور ہے. ہندو آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, سکھ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا, کرسچن آپ کے ساتھ نہیں آئے گا. فرش اعضاء سے ملی ہوئی چیز کا نام ہے جنت. آپ حسین کون تھے یہ سمجھا لیجئے, پھر رونا تو انسان کی ذمہ داری ہے. من بکا, جو رویا, اب کا جس نے رلایا, تباہ کا جس نے سوگوار انداز اختیار کیا, فوجبت لہ الجنہ, جنت کے ورثہ دار کا اعلان ہے, جنت واجب. مولوی آغا روحی ولد مولوی محمد سعید کی اوقات نہیں ہے کہ جنت میں جا سکے. اپنے باپ دادا کو نہیں بھیج سکتے جنت میں, اپنی اولاد کو نہیں بھیج سکتے جنت میں. یہ وہ کہہ رہا ہے جو جائیداد جنت کا ورثہ دار ہے. اب ہمیں کیا حق ہے کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس میں یہ کمی تھی, یہ جنت میں نہیں جائے گا اس میں یہ کمی تھی. ہم مولویت کے پیمانے سے نہیں ناپ پائیں گے, برا نہ مانیے گا, ہم شریعت کے پیمانے سے نہیں ناپ پائیں گے, ہم چھوٹے سے خانہ دل سے اس کو نہیں ناپ پائیں گے. جس نے آنسوؤں کا ہدیہ پیش کر کے جاگیر جنت واجب کروا لی اس پر جس کے گھرانے میں ترک مستحب نہیں ہوتا, ترک واجب کے بعد کیا. دیکھیے 1000 مرتبہ کا سنا, اس میں اختلاف ہے کہ نبی کی نماز پڑھ رہے تھے کہ علی نماز پڑھ رہے تھے, اور سورج واپس آیا تھا. واجب قضا نہیں ہوتا, سورج واپس آ جاتا ہے. ہمارے گناہ اللہ معاف کرے, دعائے توبہ پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے. آدمی کو جلدی سے کوئی وقت نہیں ہوتا ہے, جب موقع ملے دعائے توبہ پڑھنا چاہیے. لیکن اگر جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو جو سورج کو واپس بلا سکتا ہے اپنے واجب کو بچانے کے لیے, ہمیں بھی راہ جنت واپس پہنچا دے گا جہنم سے نکال کے. ڈوب سکتے ہیں مگر ڈوبنے پائیں گے نہیں, اپنے ارادے سے نہیں تیر رہے ہیں. اور وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت واجب ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ارے صاحب جنت کو بڑا سستا کر دیا فرش اعضاء کے ذریعے. بھائی مہنگی ہوگی, سستی ہو گئی, ہر جگہ کی کرنسی الگ ہے. بنگلہ دیش کا ٹکا الگ ہے, ہمارا روپیہ الگ ہے, برٹش پاؤنڈ الگ ہے, کویت کا دینار الگ ہے. ہم اپنے روپے میں جتنا خریدتے ہیں اتنا خریدتے ہیں, ہم 1 روپے میں جتنا خرید سکتے ہیں اتنا خریدتے ہیں. کویتی 1 دینار میں جتنا خرید سکتا ہے 1 دینار میں خریدتا ہے. پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہر ملک کی کرنسی اپنے اعتبار سے ویلڈ ہوتی ہے. فرش اعضاء پہ آنے والی کرنسی اتنی ویلڈ ہے. اب آئیے چلیے بات ختم ہو رہی ہے, میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, لگ بھگ 23-24 منٹ گزر چکے ہیں, بس نتیجے تک آ رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 منٹ میں کہتے ہیں غصے میں آ کے جہنم جائے میں جائے. ہمارا کہہ دینا جہنم میں جائے اور ہے, جہنم میں بھیجنا جنت میں بھیجنا اللہ کا کام ہے. اللہ نے یہ اختیار اپنے انبیاء کو دیا, اولیاء کو دیا, ان کو دیا جو اللہ جن کو جاگیر جنت دے چکے. کوئی اور ہیں جن کے لیے کہا کہ اگر ان کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا. اب تو میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے, نتیجے تک پہنچ رہا ہوں کہ میری سمجھ یہ بات آ رہی ہے کہ اگر غم حسین نہ ہوتا تو جنت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. ابھی جملہ سنیے گا, ہمارے لیے کربلا کافی تھی. کربلا جوانان جنت کے سردار کے آخری سجدے کی جگہ ہے. آپ میں سے بہت سے وہ ہیں جو حالات حاضرہ پر تبصرہ سننا چاہ رہے ہیں, تو میں کوئی ٹی وی چینل یا سنڈے میگزین نہیں ہوں, میں مجلس پڑھوں گا. مجلس نہ چکر میں پھنس گئے نہ پھنسائیے مجھے, میں 2 ٹکے کا مولوی میری اوقات میں رہنے دیجیے. جو اس چکر میں آئے ہیں وہ مایوس جائیں گے. میں مجلس پڑھتا ہوں. اب میری سن لیجئے بھائی, بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں فرش اعضاء کے قابل بننا ہے, بس اتنی سی بات ہے. فرش اعضاء کے قابل کون بناتا ہے ہمیں؟ یہاں پر دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا, ماں اس قابل بناتی ہے. ایک جملہ یاد رکھنا میرے نوجوانوں, میرے بچوں, ہر شخص اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں کے کردار کا اشتہار ہوتا ہے. ماں عزادار بناتی ہے, ماں سوگوار بناتی ہے, ماں تہذیب اعضاء سکھاتی ہے.
تہذیب اعضاء کے صدقے میں خاندانی ثقافت محفوظ رہتی ہے۔ چھوٹے بڑے کا احترام، تعظیم، خرد و بزرگ کے فرق، حفظ مراتب، سب ہمیں فرش اعضاء سے ملتا ہے۔ چھوڑیے اس کی مذہبی حیثیت، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا بدعت ہے، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء کے کرنے کی باتیں ہیں۔ ہم ایسے ناقص لوگوں کی سیدھی سیدھی بات یہ کہ ہمیں ہماری ماں سکھاتی ہے، ہم اگلی نسل کو تفویض کر دیتے ہیں۔ بس آج لٹریچر کے نام پر، کلچر کے نام پر، ماضی کی وراثت کے نام پر ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ عزاداری کی وجہ سے ہے، اور یہ ایک کامن فیکٹر ہے پوری دنیا میں۔ آپ عرب لٹریچر کو دیکھ لیں، پرشین لٹریچر کو دیکھ لیں، اردو لٹریچر کو دیکھ لیں، ترکش لٹریچر کو دیکھ لیں، پھر علاقائی زبانیں، پنجابی لٹریچر، سرائکی لٹریچر، بنگالی لٹریچر، ہر چیز صدیوں سے منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور بے ارادہ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ ماں بچے کا ذہن بنانے لگتی ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سب سے پہلے امام باڑے کا پردہ ہٹتے دیکھ کے کون کھڑا ہوا؟ نہیں یاد ہوگا۔ ماں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے، بچہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام باڑے کا پردہ ہٹتا ہے تو عزا خانے کی تعظیم میں اٹھنا چاہیے، تعظیم کا شعور۔ ماں نے نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنائے، ہم لفظ طہارت جانتے بھی نہ تھے۔ آج نظر چکھنا ہے، 8ویں ہے، حضرت عباس کا دسترخوان ہے، کھانے پینے کا سلیقہ آ گیا، تمیزدار کہے جانے لگے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک عزادار میں اتنی صفتیں آتی ہیں، اگر تربیت گاہ مادری سے اس نے جو سیکھا ہے وہ یاد رکھے۔ اس میں مذہب کا حوالہ نہیں آ رہا ہے، ثقافتی ورثے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو چھوڑ دیجئے کہ کوئی اس مسلک کا ہے، کوئی اس مسلک کا ہے، کوئی کسی شریعت کو مانتا ہے، کوئی ایک کامن کلچر ہے ہر علاقے کا۔ اس میں سب سے اہم رول ہوتا ہے ماں کا، اہم کردار ہوتا ہے ماں کا۔ ماں اولاد کو سکھاتی، پھر تبرک بانٹنے سے سخاوت کا جذبہ جاگتا ہے۔ تبرک مانگنے سے رزق حلال حاصل کرنے کی کیفیت ابھرتی ہے۔ رمضان میں مسجد میں افطاری نہ ملے، قریب کے مسلم ہوٹل میں جا کے روزہ کھول لیں گے، مانگ نہیں پائیں گے۔ بڑے سے بڑا آدمی تبرک کے لیے مجلس میں ہاتھ بڑھا دیتا ہے، ہمارا حصہ ہم کو دے دو، حصہ۔ دیکھیے یہاں جو حسین کا صدقہ ملتا ہے وہ تبرک ہوتا ہے، جو مسجد میں ملتا ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ رزق مانگا جائے تو بھی ہے، حسین کا صدقہ مانگا جائے تو تبرک ہے۔ تھکا دیا آپ کو میں نے، آپ نے مجھے، مگر نتیجے تک پہنچ گئے۔ اس عزاداری کے جذبے نے 60 کی دہائی میں پہلے سے واقفیت تھی۔ ایک شخص کے ماموں نے، تھوڑا بڑا زمانے میں بھیا لگژری نہیں تھی، غلام حسین نقوی صاحب نے، بلکہ عطیہ کسی نے، ان کی والدہ میں اس میں زیادہ دخل تھا، نرانہ نگر میں چھوٹا سا گھر بنا لیا۔ یہ کچہری روڈ والا گھر خالی ہوا، زمیندار بچے بھوکے مر جاتے تھے، کام نہیں کرتے تھے، شان کے خلاف تھا۔ بھائی افتخار پہلے کہ 62 میں وسیع نقوی صاحب الیکشن لڑے۔ سن لیجیے گا پوری کہانی، ان کے بچوں کو بھی شاید تفصیل نہ معلوم۔ جب ہمارے بچوں کے پاس پیسہ خدا رکھے ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں خوش آمد کے لیے اور مولویوں کو چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں اپنے کو فوراً وائٹ اپ کر لیتا ہوں۔ یا کوئی تعلقات کا بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، میں سوچتا ہوں جب ریٹائر ہوگا تو میں لوں گا۔ کہانی یہ ہے، میں اپنے کو خود ہی غائب کر رہا ہوں منظرنامے سے، ماحول سے گھبرایا ہوا شخص ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ وسیع نقوی صاحب کے الیکشن میں 2 ہارن، ایک ایمپلیفائر، ایک بیٹری تھی، 2 مائک تھے۔ ان کا کہ معاون یہ ہمیں دے دیجیے، ان کا لے جاؤ، لکھنؤ لے آئے ریبریلی سے۔ کچہری روڈ والا دفتر خالی ہوا تھا، منشی عابد صاحب ہوا کرتے تھے، غلط تو نہیں ہڑتے رہا ہوں، یادداشت میں ہے۔ اور وہاں افتخار صاحب نے کرائے کے لاؤڈ اسپیکر کی دکان کھولی،
12ویں رجب کو عطیہ جی نے کہا کہ یہاں ایک چھوٹی سی محفل ہوگی، طاہریہ منجات پڑھیں گے، مولا کائنات کا دسترخوان ہوگا. اور میں لیے اس وقت مجھے سائیکل چلانا کبھی چلانے نہیں دی گئی گھر کے باہر، اور اس وقت رکشے کا کرایہ ہوتا نہیں تھا. میں سیدھی سیدھی بات سن لوں تو نرالا نگر ہمارے اس وقت دلی سے زیادہ دور تھا. یہ میں پیسے نہیں ہوتے تھے یار. 100 روپے مہینہ والے کو لوگ کہتے تھے اس کا گھر بسا دو، اللہ رکھے آمدنی ہو گئی ہے. 100 روپے میں دلہن آ جاتی تھی. انہیں سب کہانیاں ہو گئی ہیں، سن لیجیے آپ. اس میں یہ ہوا کہ ان کا پہلی بار لاؤڈ اسپیکر محفل میں لگاؤں گا 12ویں رجب کو. 1-2 شاعروں نے پڑھا. یہ اس وقت نیکر میں ہوا کرتے تھے، میں پائجامے میں تھا، شیروانی بھی تھی، میرے بات چھوٹی تھی. خیر لاؤڈ اسپیکر لگا، کیا مولا کائنات مطلب آدھی بڑا بہت تانے بھی سننا پڑے تھے. ہمیں سنا وہ افتخار نے دکان کر لی، ہاں بھوپو لگا رہے ہیں. ہاں صاحب، ارے بھائی زمیندار بچے کہاں بھوکے مر جائیں گے، بانڈ بیچ ڈالیں گے، جائیداد بیچ ڈالیں گے، کام نہیں کریں گے. کیا کریں گے تو بڑے بابو بن کے لاٹ صاحب بن کے جائیں گے گھر سے نکل کے. تو یہ بڑا جرأت کا قدم انہوں نے اٹھایا تھا. پھر میں چلا گیا نجف تعلیم کے نام پر مولا کائنات سے کوئی بھیک مانگنے، وہاں کے علماء کے ہاں قدموں کھاک چاٹنے. اس کے بعد آیا تو آدمی محنتی تھا. پھر سنیے وہ ایک صاحب ہوتے ہیں، بہرحال میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان میں ایک چیز میں نے دیکھ لی ہے کہ برے وقت کے ساتھیوں کو یاد رکھتے ہیں اچھے وقت میں. وہ ہیں ملائم سنگھ صاحب. ان کا کوئی جلسہ ولسہ تھا، اس میں اٹھا کے بھائی نے اپنے سارے ایمپلیفائر، سارے مائک، سارے اسٹینڈ، سارے ہارن، ساری بیٹریاں جھونک دی. یہ بھی نہیں مانتا کہ بل ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور ملائم سنگھ کا جب مکھیہ منتری ہوئے تو انہوں نے برے وقت کے ساتھیوں کو یاد کیا. افتخار کا آدمی، آج کاغذی ریڈیو کے بغیر اتر پردیش کا تصور ممکن ہے. اب یہ بچے جو ہیں خدا رکھے شہزادے ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. اب یہ کہ بچے جب سامنے قد نکالتے ہیں، ہاتھ پیر بڑھاتے ہیں، داڑھی منڈے نکالتے ہیں تو آدمی صورت سے بھی پہچانتا ہے. تو میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ چھوٹے صاحبزادے آئے میں اس کے لیے کرنے، میں سمجھا ہے گومتی نگر نگر نکل گئے ہوں گے پاش ایریے میں. یہ خوشی ہوئی کہ اکبر حسین صاحب کی جوڑی ابھی بھی آباد ہے، وہیں سب بھائی رہ رہے ہیں. انشاءاللہ میں ایک دن جاؤں گا، محرم سے پہلے لوگوں کے پاس جاؤں گا. اب ڈر بھی لگتا ہے بھیا، اپنے بچوں کی جیب میں زیادہ پیسے ہو جائے ڈر لگنے لگتا ہے کہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ باپ جو ہے وہ خوشامد تو نہیں کریں جیب سے کچھ نکلوانے کے لیے. بدنام ہم اتنا ہو گئے. خیر یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیا، لیکن اس سے ایک سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اگر محنت کیجیے تو چھوٹے بیٹے کو ماشاءاللہ انہوں نے کہاں سے MBA کر کیا، بیٹے نے انگلینڈ سے یا امریکہ سے کسی بڑی یونیورسٹی سے بڑی ڈگری لے کے آیا بچہ. تو محنت میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اور یہ کہ شجرہ اپنی جگہ، رزق حلال اپنی جگہ. شجرہ بڑھتا ہے، رزق حلال سے گھٹتا نہیں. محنت مزدوری کیجیے، کوئی نہ کوئی قدرداں مل ہی جائے گا کبھی نہ کبھی. ویسے تو ناقدریوں میں 49 سال میں نے گزار دیے. ہجری اعتبار سے 50واں محرم لکھنؤ کا ہوگا. آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سائیکل خریدی کہ نہیں. ایک رکشہ بھی نہیں مجھے دیا اس لکھنؤ میں. اور ہاں برا کہنے والے اب تھکن بچھاتے بچھاتے خود تھکن اوڑھ کے سو گئے. اب ان کے ورثہ اپنے بزرگوں کی ایصال ثواب کے لیے کبھی کبھی میری برائی کر دیتے ہیں. 150 250 لوگ بچے ہیں بیچارے، لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہے، منظرنامے میں کہیں ہوئی نہیں. اور اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ 10 دن کے علاوہ دکھائی نہیں دیتے. تو بھائی ہم مولوی ہیں، مولویت کا کام ہوگا دکھائی دیں گے. کیا آپ ہم سے ڈسکو کلب میں خدا نخواستہ ملنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں ہم باہر میں آپ کو دکھائی دیں؟ کہ کوئی نئی مووی آئے تو ٹاکیز کے سامنے کیوں گئے کھڑے ٹکٹ خریدو؟ کیا آپ چاہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو فٹ پاتھ پر نہیں ملیں گے. حسین نے ہم کو مہنگا کر دیا ہے. حسین نے ہم کو مہنگا کر دیا ہے. ہم رہنے والے نخاٹ کے اتوار کے بازار کا مال نہیں ہے. اب یہاں تک کہ بات آ گئی یہ 40ویں کی مجلس قائدین صاحب کے جو بنیادی طور کے اوپر عزادار تھے. ایک چیز میں نے دیکھی ہے، قصبات میں تہذیب جنم لیتی ہے، کریٹ ہوتی ہے.
فیکٹریاں قصبات ہیں، شو روم شہر ہیں۔ اودھ کی تہذیب جن قصبات میں اودھ کی تہذیب میں پیدا ہوئی ہے، اس میں مصطفیٰ آباد کا بھی قصبہ ہے۔ بات آگئی بتا دوں میری رشتے داری۔ اب وقت فاصلے بڑھا دیتا ہے، ایس ایم ایس کا زمانہ آیا، اب کوئی خط وط نہیں لکھتا۔ 15 سال سے ساری دنیا میں مجلسوں کے وعدے ٹیلی فون سے ہو رہے ہیں۔ اب نئی نسل خط کے آداب و تہذیب بھی نہیں جانتی۔ میں خیریت سے ہوں، تمہاری خیریت خداوند عالم سے نیک مطلوب ہے کہ مانے کیا ہے، نئی نسل جانتی نہیں۔ اچھا ہے نہ جانے، اور نئی چیزیں جان رہے ہیں بچے، وہ جانتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم۔ تو خیر اچھی بات ہے، میں تبدیلی کا برا ماننے والا نہیں ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ زندگی میوزیم بن کے رہ جائے، اسے ماضی و مستقبل نہ ہو، لیکن میں زندگی کو، میں خود زو کا جانور بھی نہیں بننا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ آباد والوں میں خاص بات میں نے دیکھی کہ دنیا کے مختلف شہروں میں نے ان کو دیکھا، اپنا تلفظ، اپنا لہجہ، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کو پوری طرح زندہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ قلم سے پہچانے جا رہے ہیں، بہت انگریزی لٹریچر کے حوالے سے انگریزی کے قلم سے پہچانے جا رہے ہیں، اردو قلم سے نہیں۔ مگر یہ کہ میر انیس ان کے دماغ میں بسے ہوئے ہیں، مرزا دبیر کے دماغ میں، مرثیہ، نوحات، سوسخانی، جہاں بھی رہتے ہیں دنیا میں محرم اپنے طریقہ کرتے ہیں۔ یہی امروہے والوں کی حالت میں نے دیکھی، یہی نوگامی والوں کی حالت میں نے دیکھی۔ یہ قصبات جو ہیں یہ بہت بڑے ورثہ دار ہیں ہماری ماضی کی تہذیب کے۔ تھوڑا سا ان میں اپنے شجرے کی اکڑ ہوتی ہے، تھوڑی وہ ہے، چاہے ارے ان کا کامریڈ بھی موحد ہوتا ہے، خدا کی قسم۔ ان کے جو کامریڈ ہوتے ہیں وہ بھی وحدانیت تو دلیلیں دیتے ہیں جو ہم مولویوں کی سمجھ میں جلدی نہیں آئیں گی۔ ایک پورا کلچر ہے جو موو کرتا ہے ساری دنیا میں۔ وہی کلچر پاکستان میں عالیہ امام کہلاتا ہے، نئی دلی میں سعید نقوی و جاوید نقوی کہلاتا ہے، وہی کلچر نجمہ بازی کہلاتا ہے برمنگھم میں۔ اب کیا سناؤں؟ وہی کلچر یہاں وفاداری اور محنت کی شکل میں آج کاظمی ساؤنڈ کے نام سے ماشاءاللہ ان بچوں کو باپ کی محنت کا نتیجہ بیٹوں کو ملا ہے۔ باپ کی ایمانداری، شرافت اور دوسروں کے کام آنے اور برے وقت میں ساتھ دینے کا آج یہ نتیجہ ہے۔ افتخار صاحب کا انتقال ہو گیا، آج 40ویں کی مجلس ہے۔ بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن بہت سی ماضی کی یادیں ہیں جو ہم ایسے لوگوں کے دل میں رہتی ہیں۔ اور آپ میں جو نوجوان ہیں وہ بعد میں یاد کریں گے کہ کوئی مجلس ہوئی تھی آغا باقر کے مامانے میں، بہت لوگ آئے تھے، بڑا اچھا انتظام تھا۔ اور یہ کاظمی ساؤنڈ والے اور ان کے پوتے پرپوتوں سے آپ بچوں کی جان پہچان انشاءاللہ ہوگی۔ آپ کہیں گے ہاں آپ کے دادا کی مجلس میں، آپ کے پردادا کی مجلس میں ہم بھی چھوٹے سے تھے، گئے تھے، وہاں کچھ کہا گیا تھا۔ آپ سمجھیں دنیا میں سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے آگے والے نتائج بھی ہوتے ہیں اچھے۔ 12 کاظمی صاحب محرم کا چاند دیکھ کے روتے تھے۔ یہ عزاداروں کی تہذیب ہے، چاند رات کا ماتم ہر گھر میں ہوتا ہے۔ محرم کا چاند دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی مجلس سنی جائے، کوئی مرثیہ پڑھا جائے، کوئی نوحہ پڑھا جائے، پھر نوحہ ہو جاتا ہے چاند رات۔ پہلی محرم سے کاظمی صاحب مشغول ہزار رہتے تھے۔ میں نے صاحبزادے سے کہا کہ میاں میں مجلس میں تو آؤں گا، وعدہ کسی عالم سے، کسی بڑے ذاکر سے لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ جب وہ آپ ہی کے لیے خواہش تھی، وصیت کہہ لیجیے یا خواہش کر لیجیے۔ میں حاضر ہو گیا، میں ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ پرل وقت گزر جاتا ہے بڑی صحیح رفتار کے ساتھ۔ اچھے وقت کو ہم کہتے ہیں تیزی سے گزر گیا، برے وقت کو ہم کہتے ہیں کاٹے نہیں کٹا۔ لیکن ہم لوگ جو زمانہ گزار کے آئے، بچوں تمہیں یقین نہیں آئے گا، 2 روپے، 10 روپے، 5 روپے ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھی۔ شیروانیوں میں پیمند لگ گئے تھے مگر شیروانیاں تھیں۔ خدا کی قسم تم لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک لفظ سنتے تھے سمجھ میں بعد میں آیا، محرم سے پہلے اس کا ذکر ہوتا تھا کہ بانڈ بیچے جائیں، محرم آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کا لڑکپن تھا، لیکن وہ نسل جو ہم سے پہلے کی تھی بڑی کشمکش کے حال میں، جو پڑھا لکھا تھا وہ پاکستان بھاگا جا رہا تھا، خالی ہو گیا، ذمہ داری چھن چکی تھی۔
لیکن عزائے حسین میں کوئی کمی نہیں ہے. جہاں میاں روٹی بڑھتی تھی وہاں مجمع زیادہ ہو جاتا تھا. اب آپ لوگ خدا رکھے اس زمانے کے نوجوان ہیں، آپ نہیں سمجھ پائیں گے. ہمارا بیٹا جس بے دردی سے 1000 روپے کا نوٹ خرچ دیتا ہے، ہم 2 روپے اس طرح سے خرچ نہیں کر پاتے تھے. پھر سوچتے تھے قرض لیں گے تو جس سے قرض مانگ رہے ہیں وہ دے پائے گا کہ نہیں. پھر جو وقت طے کریں اس پر ادا نہ کر پائے، ٹوک دیا تو کیا ہوگا. ایک پورا سسٹم تھا. شہر چھوٹے تھے، قصبے چھوٹے تھے، آبادی کم تھی، سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. سائیکل سے چلنے والے بھی حضرتین کے آگے زندگی ختم تھی. تقریباً 1-2 لوگ گلستہ کالونی میں رہتے تھے. یہ نقوی صاحب کا گھر وہاں رانا نگر میں بن گیا تھا. وہیں ڈاکٹر صفت حسن زیدی کی بھی کوٹھی وہیں کہیں پاس تھی. یہ 2-3 لوگوں کے گھر تھے وہاں پر. اب خدا رکھے شہر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دیہات ٹاؤن ایریا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تہذیب بھی پھیل رہی ہے، ثقافت پھیل رہی ہے، زندگی آسان ہو گئی ہے. لیکن ایک جملہ یاد رکھنا میرے بچوں، اب بھی جوائنٹ فیملی سسٹم 2 اعتبار سے بہت اچھا ہے. بڈھے آسانی سے مر جاتے ہیں، بچے آسانی سے پل جاتے ہیں. میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، جو جیسے چاہے کیے. میں اپنی اولاد کو کوئی بول نہیں جاتا. ہوتا یہ ہے کہ ایک گیا باپ کا حال بتایا آیا، دوسرا گیا ٹیسٹ کروا لایا، تیسرا گیا رپورٹ پہنچایا آیا، پھر پہلا پہنچ گیا وہ جا کے نسخہ لکھوا لایا، دوسرا کیمسٹ کے یہاں سے دوا لا کے دے دی، تیسرا کمپاؤنڈر کو پکڑ لایا انجیکشن لگوا دیا. بڑے میاں آسانی سے مر گئے. خدا رکھے بچے ہوں گے، ایک اسکول پہنچایا آیا، دوسرا آیا، تیسرا گیا تو سب کے ڈریس لیتا آیا، تیسرا گیا کچھ کاپیاں کتابیں لیتا آیا. تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں خرابیاں ہیں، میں مان رہا ہوں. جو جیسے جی رہا ہے اس کو جینے کا حق ہے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں بوڑھے آسانی سے مر جاتے ہیں، بچے آسانی سے پل جاتے ہیں. اب میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. مجھے کوئی حق نہیں ہے اپنی پسند اپنی اولاد کو تھوپنے کا، تو دوسروں پر کیا تھوپنے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہمارے لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ایک چھت کے نیچے رہیں، ایک انگنائی میں رہیں، ایک ہی بلڈنگ میں رہیں. جوائنٹ فیملی کا اگر فاصلہ بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کی خبر رکھیں. ایک گھر میں رہ کے بھی منہ موڑ کے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہیں. ماں کو چین نہیں ملے گا، باپ تو باہر جا کے اپنا وقت گزار لے گا، ماں پریشان رہے گی. یقین کرو میرے بچوں میں جو تم سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرا شاید ہمت بھی نہ کر پائے تم جیسی بات کریں. رہو چاہے جہاں، لیکن موقع نکال کے اپنے بھائیوں کے نہیں، کزنس، دور کے کزنس کے بھی بچوں سے اپنا رابطہ رکھو. جب تم انشاءاللہ بڈھے ہوگے یہی بچے تمہارے رابطے میں رہیں گے، تمہاری خبر گیری کریں گے. اصل میں معاشرہ ایک چہار دیواری یا ایک گھر یا چند کمروں یا ایک انگنائی کا نام نہیں ہے. معاشرہ ایک ایسی چیز ہے جو ساری دنیا میں پھیل جاتا ہے. ابھی دیکھیے اشیا چاچی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، ایک بیٹی انگلینڈ سے آ گئی، دوسری بیٹی سریا بھائی یہاں آ گئی، سب نے خبر کی. حالانکہ عمر طبی سے بھی ماشاءاللہ آگے بڑھ گئی، کافی طویل عمر تھی، لیکن کتنے اطمینان سے اس دنیا سے گئی ہوں گی کہ سب عورتیں سعید بھائی اپنا کام چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، جاوید نقوی صاحب اپنا کام چھوڑ کے چلے آ رہے ہیں، چلنے بھائی جو ہے مستقل خدمت میں آیا لگی بھی رہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری نسل جو ہے ہم مرنے کے قریب پہنچنے والے لوگ ہیں. تو ہمیں آج اطمینان رہتا ہے کہ ہمارے بچے ہمارا خیال رکھیں. ہم نے تمہاری ماؤں کو تو اطمینان رہے گا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ مجھے مجلس کے علاوہ مجمع ملتا نہیں ہے کہیں. تو حسین کے صدقے میں اپنی سوچی ہوئی بات اپنے بچوں سے کہہ لیتا ہوں. میں نے تھوڑا آپ کو بور کیا لیکن میری مجبوری تھی. کاظمی صاحب نے بھی اپنے بچوں کو ماشاءاللہ سب جوڑ کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. تو خدا اس ایک ایک کو سلامت رکھے، جہاں جہاں ہے وہاں وہاں آئندہ نسلوں میں بھی برقرار رہے. اور دیکھیے رہنا کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، روزگار کہیں بھی لے جا سکتا ہے آدمی، کنیکٹیوٹی نہ ٹوٹنے پائے، رابطہ نہ ٹوٹنے پائے. بس اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا. ویسے مجھے کوئی حق نہیں ہے کہنے کا، لیکن جو سوچا ہے، جو دیکھا ہے، جو تجربے سے گزرا ہے. روز ایک ساتھ کھانا کھانے کا مطلب نہیں کہ بھائی بھائی ساتھ ہیں. سال میں 2 مرتبہ ساتھ کھانا کھائیں. اور عید بقری نچ قوموں کے دن ہے. جس دن ماں کے پیر دبا دیے عید ہو گئی، جس دن
اپنے مزاج کے خلاف جھکی باپ کا حکم مان لیا، بقرعید ہو گئی، قربانی دے دی۔ عید بقرعید تو اترانے کے دن ہے، اے خدا دیکھ 30 دن تیری اطاعت کر لی، اب آج چھچورا بن کر کے دکھائی دیتے ہیں کہ رمضان کا نتیجہ یہ ہے، غریبوں کو ستائیں گے، پریشان کریں گے، بقرعید آ رہی ہے، گدھے کے برابر بکرا نہیں چلے رہے کہ بھیا بقرعید کی صبح نماز صبح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ میاں قربانی مستحب ہے، نماز واجب ہے، مسائل ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے، گدھے کے برابر بکرا کٹوا دیا۔ 35,000 کا پڑوس میں آیا تھا، ہم 42,000 کا لیا ہے کہ بیگم صاحب کی مونچھ نیچی نہ ہو، بیگم صاحب کی مونچھ نیچی نہ ہو بھائی، اس میں بیگماتی کلچر بھی چلتا ہے۔ بس چھوڑو ان فضول خرچوں کو، 4 پیسے مولانا نے دیے بچاؤ، محرم قریب آ رہا ہے۔ میری سوچ دوسرے قسم کی ہے، حسین کے نام پر اگر دسترخوان بچھا دو گے آدمی بھیک سمجھ کے نہیں کہے گا، تبرک سمجھ کے کہے گا۔ میں تو اپنے فائدے کی کہوں گا، میں تو اپنے نفع کی کہوں گا۔ آپ بقرعید میں بکرا کٹوائیے، میں حصہ مانگنے آپ کا نہیں جاؤں گا، میرے حصے کا گوشت دے دیجیے، میں آپ کا پرچہ نہیں ہوں کہ میاں سلامت رہیں، آپ کے یہاں بکرا کٹ رہا ہے ہم کو بھی دیجیے پاؤں بھر۔ لیکن اگر آپ کے یہاں تبرک تقسیم ہو رہا ہے، میں مجلس میں ہوں تو ہاتھ بڑھا کے تبرک ہوں، میں بھی کھاؤں گا، میرے بچے بھی کھائیں گے، رکھ دوں گا دوسروں کو گرم کر کے کھاؤں گا۔ میاں کام کی بات کروں، وہ کام کرو جس میں جنت واجب ہے، وہ نہ کرو جس میں قصائی کا پیمنٹ واجب ہو جائے، نان بائی کا پیمنٹ واجب ہو جائے، باورچی کا پیمنٹ واجب ہو جائے۔ آ رہی ہے بقرعید، ہماری بقرعید ہے کہ یوم اطراحت، خسی خریدے لا رہے ہیں، بھینسا گرائے دے رہے ہیں، اونٹ نہر کروائے دے رہے ہیں، کیا چکر کیا ہے یار؟ بھائی حضرت اسماعیل بچ گئے تھے، اسماعیل بچ گئے تھے، اس چیز سے خوشی ہے، بچے کس کے صدقے میں؟ اگر ایک نور دمک گئی آواز میں دیتا اسے بچا لے، میں قربانی دے دیتا ہوں۔ گلے پر چھری کا نشان بنا تھا، حاجرہ نشان دیکھ کے بے ہوش ہو گئی تھی کہ اگر میرا بچہ ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ بس دوستو میں نے مجلس کو مکمل کر لیا۔ خواب خلیل، تعبیر حسین، اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کے بے ہوش ہو جانے والی حاجرہ، دیکھو ماں اپنی انگلیوں سے علی اکبر کے اونچے میں بال سجا، اسماعیل کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کے بے ہوش ہونے والی حاجرہ، دیکھو ام فروا قاسم سے کہہ رہی ہیں میرے لال مجھ کو علی اکبر کے سامنے قربانی دے دینا، مجھ کو شرمندہ نہ کر دو۔ بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھ کے بے ہوش ہونے والی حاجرہ، بی بی زینب کو دیکھو اور محبت کے چہرے اتر گئے، اور زینب کہہ رہی ہے کیا بات ہے؟ کہ ماموں جان اجازت نہیں دے رہے، کہا جاؤ اب زندہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ بچے آگے ماموں سے لپٹنے لگے، اماں ناراض ہو گئی، حسین سر جھکا کے رونے لگے۔ ایک منظر نے حاجرہ کو بے ہوش کیا، چھری کا نشان، سلام کربلاؤ کی ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے جسم ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، کربلا سے پہلے کربلا کے بعد ایسا کوئی منظر نہ سامنے نہیں آیا۔ ہائے کربلا، ہائے حسین، ہائے مظلومی، پیاس پیاس اپنی آخری حد پر، پیاس اتنی
کہ پانی جہاں جہاں ہے شرمایا جا رہا ہے. مستقل مزاجی یہ. ابھی میں آج بات کہوں گا آپ روئیے گا, بہت روئیے گا. بنی ہاشم کے پیاسے بچے, معصوم بچے, اگر اللہ سے دعا کرتے تو رحمت خدا جوش میں آ جاتی. سکینہ نے یہ نہیں کہا اللہم انی عطشان, اے خدا میں پیاسی ہوں. سکینہ پیاس کا اعلان کرتی رہی. اگر آسمان کی طرف دیکھ کے حسین کی بچی کہہ دیتی اور دوسرے معصوم بچے آمین کہتے تھے تو کوثر کربلا کے میدان میں سر پھڑک رہا ہوتا. سلسبیل سکینہ کے قدموں میں تڑپ رہی ہوتی. جو ان بچوں کا صبر تھا, ہائے مظلومی, پیاس, ایک سقا, سوکھی ہوئی مشک, ایک علم, نشان لشکر اسلام نہ رہتے, وفا کی علامت, ایک گھر جو شام تک اجڑ گیا, ایک فرش غم جو نہ بجھ سکا. 11ویں محرم کو جب قافلہ کربلا سے جا رہا تھا, شم نے دیکھا ایک سر کٹی لاش کے پاس سکینہ بیٹھی, کہہ رہی ہے بابا سب چلے جائیں. کہا سکینہ چلو قافلہ تیار ہے. کہا سب جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ دے. کہا نہیں سکینہ چلی چلو. کہا جاؤ سب تو جا رہے ہیں. کہا سکینہ جنگل میں بچے ڈرتے ہیں. کہا وہ بچے ڈریں گے جو تناؤ, یا میرا باپ ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے, وہ دیکھو دریا کے کنارے شیر سے چچا آرام کر رہا ہے, سب تو آئے. کہا سکینہ اکیلی رک کے کیا کروں گی. کہا بہت کام ہے چلا جاؤ. بیٹھ گیا وہیں پر. سکینہ مجھے بھی بتا دو. کہا 3 کام ہے مجھے جس کے لیے میں رک رہی ہوں. 4 برس کی بچی آئی. کہا 3 کام ہے, بہت روئیے گا. کہا بتاؤ. کہا میرا بابا پیاسا مارا گیا, دریا کے کنارے جاؤں گی, چرنوں میں پانی لا کے پیاسے بابا کی لائٹ پہ چلوں. بابا نہ آپ کو پانی ملا نہ غسل. میرا بابا مرنے کے بعد تم ظالموں نے بابا کے سینے سے جسم سے کرتا تک کے چھین لیا. جنگل میں جاؤں گی, وہاں سے پتے لا کے اپنے بابا کی لاش کو پتوں سے ڈھکوں, پھر راستے میں بیٹھ جاؤں. مسلمانوں کا کوئی قافلہ گزرا تو روکوں گی, ایھا المسلمون الصلاۃ علی الغریب. اے مسلمانوں, غریب الوطن سید کی لاش پہ نماز جنازہ پڑھ دو. شبر سے آگے بڑھ کے تماچے مارے, وسیلے سے جنگلوں میں, اے دادا اے مشکل کشا آ جاؤ. سکینہ کے ہاتھ تک کے شرط سیعلم الذین ایام القلم ایام قلم. حضرات سید افتخار حسین صاحب کاظمی, ابن سید اکبر حسین صاحب کاظمی کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے